بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، میرا نام فہیم ہے اور آج میں حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ فرینڈز، آج کل جتنی بھی ویڈیوز بن رہی ہیں وہ نئے پورٹل کے بارے میں بن رہی ہیں اور بننی بھی چاہیے کیونکہ ایک نیا سافٹ ویئر ہے۔ خیر سافٹ ویئر تو پرانا ہے لیکن جو سیل ٹیکس کا پورٹل ہے جس میں ہم ورکنگ کر رہے ہیں وہ تو ہمارے لیے نیا ہی ہے کیونکہ اس منتھ میں تقریباً ریلیز ہوا ہے اور اس میں بہت سارے ایسے پرابلمس ہیں جو ہمیں ابھی تک جو ہے نا سالو کرنے کا انتظار کرنا ہوگا کیونکہ اس میں پرچیزز بھی نہیں آ رہے ہیں اور بہت سارے پرابلمس ہیں۔ تو فرینڈز، یہ پرانا پورٹل ہے اور اس میں شاید آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا کہ اس میں ایسے فیچرز بھی ہیں جو ہمیں بہت فائدہ دیتے تھے لیکن ہم نے کبھی نہ اس کو دیکھا ہے نہ ہم نے کبھی چھیڑا ہے۔ ہم جسٹ کیا کرتے تھے، اگر میں اس کو اوپن کروں اور آپ لوگوں کو بتاؤں تو ہم اس میں جسٹ صرف ریٹرن فائل کرتے تھے سیل ٹیکس کی۔ یہ مطلب کون سا بھی ایئر ہو، 2011-12 سے لے کے 2021-22 تک، یہ اینڈ ہوا ہے نومبر 2021 پہ، ٹھیک ہے۔ اب ہمیں یہ نہیں پتہ کہ یہ باقی جو ٹیبس ہے یہ کس چیز کے لیے۔ یہ ہے تو پرانا پورٹل، بہت عرصے سے چل رہا ہے، تقریباً 10 سال چلا ہے، لیکن ہم نے اسے پتہ نہیں فائدہ لیا کہ نہیں لیے۔ فرینڈس، اس میں آج ہم وہ فیچر دیکھیں گے جو ہمیں بہت مددگار ثابت ہوئی تھی، اس میں بہت ہیلپ فل ہوتی تھی لیکن ہم نے کبھی یوز نہیں کیے، ٹھیک ہے۔ خیر یہ تو ابھی تک ختم ہو گیا لیکن پھر بھی اس میں ایسے ہے جو ہم اس کو استعمال کریں گے، کچھ ایسے ہمیں کام آئے گا۔ اچھا ہم دیکھتے ہیں فرینڈس، ہم یہاں پہ ڈکلیریشن میں جاتے تو ہم سیل ٹیکس ریٹرن جو ہے نا یہاں کہیں پہ بھی ہم سبمٹ کرتے تھے، لیکن کبھی آپ لوگ یہاں پہ گئے کہ یہ ہے کیا چیز؟ یہ ہے ریٹرن ویریفیکیشن۔ اب جس طرح آپ سیل ٹیکس پہ پورٹل پہ جاتے ہیں آئی آر ایس میں اور وہاں پہ دیکھتے ہیں، سوری انکم ٹیکس کے پورٹل پہ، اور آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی جتنی بھی ریٹرنز آپ نے فائل کی ہوتی ہیں وہ سارے اس میں پڑی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ جسٹ امیجن کریں کہ آپ آئی آر ایس کے پورٹل میں ہیں اور وہاں پہ آپ نے انکم ٹیکس ریٹرن فائل کی ہے تو وہ ڈکلیریشن میں پڑی ہوتی تھی آپ کے پاس۔ یہ بھی اسی طرح ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو فار ایگزامپل، یہ تو منتھلی حساب سے ہوتے ہیں، وہ تو ایئرلی حساب سے ہوتے ہیں جو انکم ٹیکس ہے، اور جو سیل ٹیکس ہے وہ تو منتھلی حساب سے ہوتا ہے۔ تو فار ایگزامپل اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کوئی ویریفیکیشن کرنا چاہتے ہیں سیل ٹیکس ریٹرن کی کہ میرا جو ہے کوئی سیل ٹیکس ریٹرن رہ تو نہیں کیا ہے، تو فار ایگزامپل آپ 20-21 سال دیکھتے ہیں، یہاں پہ اپنا این ٹی این ڈال دیں، آپ کا این ٹی این یہاں پہ لکھا ہوا ہے، یا اس کو کاپی کر دیں یا لکھ لیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ نے کتنے ریٹرنز جمع کیے ہیں، کون سا رہ گیا ہے کون سا نہیں رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ ہمارے پاس سیریل نمبر اور یہ آ رہے ہیں ہمارے پاس کہ یہ سبمٹڈ ہے، یہ سبمٹڈ ہے، یہ اچھا یہ ٹیکس پیریڈ ہے۔ ٹیکس پیریڈ یہاں سے منتھ سٹارٹ ہوتا ہے اور اس سائڈ پہ لیفٹ سائڈ پہ یہ ایئر ہے، یعنی یہ جولائی 2020 ہے، یہ اگست ہے، یہ سپتمبر ہے، اکتوبر، نومبر، دسمبر، جنوری 2021، فیبروری 2021، مارچ، اپریل، مئی اور جون، یہ 12 کے 12 ریٹرن جمع ہو گئے۔ یہ تو ہو گیا اس کا پہلا پارٹ۔ اب جو ہمارے پاس دوسرا ہے، کبھی آپ نے غور کیا ہے، یعنی اکثر پہ لوگ میں نے دیکھا ہے وہ کہتا ہے مجھے سی پی آر کا نہیں پتہ، اس کو یہ نہیں پتہ اس نے کتنی سیل ٹیکس ریٹرن کی جو ہے نا ٹیکس جمع کرایا ہے۔ اگر وہ اس کی انفارمیشن لینا چاہتا ہے، سی پی آر ہو یا جو بھی ہو، تو اس کو نہیں پتہ ہوتا ہے، چاہے وہ انکم ٹیکس ہو چاہے وہ سیل ٹیکس ہو۔ یہ دیکھیں جب آپ ای پیمنٹ پہ کلک کرتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں تو یہاں پہ ہم جو ہے یا تو سیل ٹیکس یا فیڈرل ایکسائز انکم ٹیکس، سیل ٹیکس ود ہیلڈ انکم ٹیکس اینول ریٹرن، مطلب اس سے ریلیٹڈ جو ہے ہم انفارمیشن کریٹ کرتے ہیں، یعنی اس کا کوئی پیمنٹ کریٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی فار ایگزامپل اگر ہمیں سیل ٹیکس دینا ہو تو یہاں پہ کلک کریں، فیڈرل ایکسائز کا دینا ہو ٹیکس یا انکم ٹیکس ہو، یا پھر سیل ٹیکس ود ہیلڈ کا دینا ہو، اینول انکم ٹیکس ریٹرن کا دینا ہو، کلوزر آف آڈٹ، یا اگر آپ کا کوئی آڈٹ وہ چل رہا ہے اور وہ کلوز ہو گیا تو اس کے اگینسٹ آپ کے کوئی پیمنٹ رہتی ہو، یا آپ ٹیکس دے رہے ہیں ایمویبل پراپرٹی جو ہے، اپنے کوئی پراپرٹی سیل کی، اس پہ اپنے پروفٹ کمائی، یا پی او ایس پی کے آر 1 روپیز پیمنٹ کر رہے ہیں، یا بھی ایڈ ہوا ہے جب سے یہ پی او ایس کا وہ چلا ہے تو اس کے بعد سے یہ بھی اس میں ایڈ ہو گیا۔ خیر
تو یہ تو ہو گیا کریٹ پیمنٹ کا. اب فار ایگزامپل ہم نے پیمنٹ تو کر دی ہے اور مہینہ 2 مہینے گزر گئے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے کون سی پیمنٹ کی، کس کو کی ہے، کیسے کی ہے، کس اس کے اگینسٹ ہم نے کی ہے، سیل ٹیکس ہے، انکم ٹیکس ہے. تو ہم کیا کریں گے، سرچ پیمنٹ پہ جائیں گے. سرچ پیمنٹ پہ جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ نے سیل ٹیکس کی ہے، فیڈرل ایکسائز کی ہے، انکم ٹیکس کی. ہم دیکھتے ہیں سیل ٹیکس کی. تو آپ سیل ٹیکس پہ کلک کریں گے. دیکھیں سرچ پہ جائیں گے، سرچ میں سیل ٹیکس اور سیل ٹیکس پہ کلک کریں گے. اب یہ دیکھیں اس طرح کا آپ کے پاس پیج آئے گا. تو آپ کیا کریں گے، اگر آپ کو اس کا پی ایس آئی ڈی کا پتہ ہے تو ٹھیک ہے، اگر اماؤنٹ کا پتہ ہے تو بھی ٹھیک ہے. یا اگر آپ اس میں دیکھنا چاہتے ہیں، دیکھیں ہم جب بھی کوئی پیمنٹ کریٹ کرتے ہیں تو اس میں سب سے پہلا کام کیا ہوتا ہے، پریپیرنگ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، پریپیرنگ یہ ہوتا ہے جب آپ کوئی چیز بنا لیتے ہیں، مطلب جو ایک سی پی آر بناتے ہیں ایک پیمنٹ کا، تو جب وہ انیشیل سٹیج پہ ہوتا ہے تو وہ پریپیرنگ موڈ میں ہوتا ہے. اس کے بعد جب وہ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ریسیوڈ ہو جاتا ہے، اسے ریسیوڈ کہتے ہیں. جب پریپیرنگ موڈ میں ہو نا، جب آپ اس پہ ورکنگ کریں، جب ورکنگ کمپلیٹ ہو جائے اور آپ وہ پیمنٹ بنا دیتے ہیں، اس کا جو چالان ہے وہ بنا لیتے ہیں، تو وہ ریسیوڈ ہو جاتا ہے. کنفرم کب ہو جاتا ہے، کنفرم تب ہو جاتا ہے جب بینک کو آپ پیمنٹ کر دیتے ہیں اور وہ کنفرم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ کنفرم ہے. یہاں جو ہے آپ کا کنفرم نہیں ہے. اس میں جب آپ کنفرم کر لیتے تو اس میں یہ 2 چیزیں بھی آ جاتی ہیں. ریجیکٹڈ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا وہ ریجیکٹ ہو گیا ہے، کسی بھی وجہ سے ریجیکٹ ہو سکتا ہے. اتنی کنفرم نہیں ہوا ہے، آپ نے تیار کیے، پھر ریسیوڈ ہوئے، آپ نے پیسے جمع کر دیے، لیکن وہ ریجیکٹ ہو گیا. اگر ریجیکٹ نہیں ہو تو وہ کنفرم ہوگا. اس کے بعد آپ کوئی ریوائز کے لیے کوئی پیمنٹ بناتے ہیں، نیل ریٹرن کے لیے بناتے ہیں، یا کلوزڈ ہے، کینسل ہے، جو بھی ہے، مطلب اس سے ریلیٹڈ یہ جتنے بھی پارٹس ہے اس سے ریلیٹڈ ہوتا ہے. تو یہ آپ کا یہ پارٹ ہو گیا. ٹھیک ہے، اس میں ریلیٹڈ سگنس اس سے ریلیٹڈ جتنی بھی ہے. اب اگر آپ سرچ کرنا چاہتے ہیں اس میں کہ میں اس وقت پریپیرنگ موڈ میں تھا، میں نے نہ جمع کیے، ٹھیک ہے، اب تک اس کی پیمنٹ وغیرہ میں نے نہیں کی ہے، تو آپ پریپیرنگ پہ کلک کریں یا ریسیوڈ، یا اگر آپ کا کنفرم ہوا ہے، مطلب آپ کو تھوڑا سا پتہ ہے کہ اس موڈ میں ہے، تو وہ آپ جو ہے اس پہ کلک کریں، آپ سرچ کر سکتے ہیں. یا پھر اگر آپ کو اتنا پتہ ہے کہ باقی تو مجھے نہیں پتہ کہ پی ایس آئی ڈی کیا ہے، اماؤنٹ کیا ہے، اسٹیٹس کیا ہے، آپ کو صرف یہ پتہ ہے کہ یہ جسٹ 2021 سال میں تھا. ٹھیک ہے، تو آپ کیا کریں، جنوری 2021 سے لے کے، یا خیر سال تو آپ کا جو ہے سٹارٹ ہو جاتا ہے 2020 جولائی سے. تو آپ کیا کریں کہ یہاں جولائی 1 جولائی 2020 سے سٹارٹ کریں، اور اس کو کریں کہ آپ کو اتنا پتہ ہے کہ وہ تقریباً 21 سال کے درمیان میں تھا، اس آگے یا پیچھے نہیں تھا. تو آپ کیا کریں، 30 جون اس پہ کلک کریں. اچھا، اس میں ٹائپ کیا ہے، اس میں ڈفرینٹ قسم کے وہ ٹائپس ہے. یا تو اگر آپ کا سیل ٹیکس اینڈ فیڈرل ایکسائز جسٹ وہی ہے، یا سیل ٹیکس ود ہیلڈ ہے، صرف سیل ٹیکس ہے، صرف فیڈرل ایکسائز ہے، یا ڈائریکٹ ٹیکس ہے، یا کسٹم کا ہے. آپ آل پہ کلک کریں تو سارے آپ کے پاس آ جائیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس سال کے دوران ہم نے کوئی چالان بنایا ہے تو وہ ہمارے پاس سرچ میں آ جائے گا. ٹھیک ہے، اگر نہیں آئے گا تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے کوئی اس طرح کی پیمنٹ نہیں کی. اب یہ دیکھیے یہ ہمارے پاس آ گئی. یہ 2 چیزیں ہیں ہمارے پاس کنفرمڈ ہے، جس کی ہم نے پیمنٹ کی ہے، ایک 1000 کی ہے اور ایک 1975 روپیز کی ہے. ٹھیک ہے، اب یہ تو آپ کے پاس چالان آ گئی ہے کہ یہ جو ہے آپ نے چالان کریٹ کیا ہے، اور اس کا جو ہے آپ نے پیمنٹ بھی کی اور وہ کنفرم بھی ہے. کنفرم کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جب بینک کو آپ پیمنٹ کر دیتے ہیں اور وہ کنفرم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، ریجیکٹ بھی ہو سکتا ہے، کسی وجہ سے بھی ریجیکٹ ہو سکتا ہے، یا سافٹ ویئر میں مسئلہ ہوتا ہے، یا جو بھی ہے، مطلب وہ بینک کی طرف سے ہو سکتا ہے، وہ ریجیکٹ ہے. تو خیر آپ کا یہ سی پی آر نمبر ہے، اس کو بھی آپ ٹریس کر سکتے ہیں. اگر آپ کو سی پی آر کا پتہ ہے تو وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کہاں سے ہوتا ہے، وہ میں آپ کو ایٹ دا اینڈ آف دا ٹاپک میں آپ کو بتاؤں گا. ٹھیک ہے، تو یہ اتنی اماؤنٹ کی. اب آپ نے اس کو دیکھنا ہے، یہاں پہ آپ ویو پہ کلک کریں. ویو پہ کلک کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا یہ کہاں، مطلب اس کے سٹیٹس کیا ہے. سٹیٹس مینس کہ یہ مطلب کس چیز کا میں نے بنایا تھا. یہ ہم نے بنایا تھا 1000 ATL چالان کا تھا. ٹھیک ہے، یہ ڈائریکٹ ٹیکس بھی ہے.
ٹھیک ہے، یہ اب آ رہا ہے ہمارے پاس، یہ 1000 کی ہم نے کوئی پیمنٹ کی ہے، یہ 3 مارچ کو ہے، سوری 17 مارچ کو ہم نے کی۔ اب ہم کیا کرتے ہیں، واپس چلتے ہیں، یہ واپس، اچھا آپ نے سی پی آر اگر اس کا دیکھنا ہے تو یہاں پہ کلک کریں، خیر سی پی آر میں بھی یہی انفارمیشن ہوگی، یہ تقریباً آپ کا سی پی آر ہی ہے، ٹھیک ہے، یہ ہم اس کو دوبارہ کرتے ہیں لیکن یہ ڈیٹ واپس چلا گیا ہے، ہم اس کو یہاں سے کرتے ہیں۔ اچھا یہ ہم نے ڈائریکٹ ٹیکسز کی ہے، ڈائریکٹ ٹیکسز کا یہ مطلب ہے کہ انکم ٹیکس سے جو انکم ٹیکس کی، ہم اس کو دوبارہ سرچ کرتے ہیں، آل کرتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس آ جائے گا پھر جتنی بھی ہم نے سیل ٹیکس کی ہے، یہ دیکھیں یہ۔ اچھا ایک اور بات بتاؤں آپ کو، سی پی آر، یہ سی پی آر کا جو کوڈ ہے، یہ اس میں آپ کو نمبرز وغیرہ بتاتے ہیں، کیا نمبر ہے کہ یہ جو ہے سیل ٹیکس ہے 2021 ہے، یہ 11th منتھ ہے، ٹھیک ہے، یعنی نومبر ہے، یہ جو 2 ہے یہ 17 نومبر ہے، اور یہ پھر ٹائم بتاتا ہے ایک جو ہے، اور یہ پھر اس کا الگ نمبر ہوتا ہے جو ایشو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس میں سیل ٹیکس بھی ہے، ایئر ہے، منتھ ہے، ڈیٹ ہے، پھر ٹائم ہے، اور اس کے بعد اس کا نمبر ہوتا ہے جو وہ آٹومیٹک کریٹ کرتا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تو اس کے سامنے سیل ٹیکس لکھا ہوتا ہے، اب یہ جو نیچے یہ انکم ٹیکس ہے، یہ ڈائریکٹ ٹیکسز ہے، یہ انڈائریکٹ ٹیکسز، وہ تو آپ کو آلریڈی پتہ ہی ہے کہ سیل ٹیکس جتنی بھی ہے وہ انڈائریکٹ ٹیکسز ہی ہوتے ہیں، اور جو انکم ٹیکس ہے وہ ڈائریکٹ ٹیکسز ہوتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں یہاں پہ اسٹیٹس میں اگر ہم چلے جائیں تو یہاں پہ کچھ کنفرم کے آ رہے ہیں، تقریباً یہ 4 ہے تو 4 کنفرم ہے، اور ایک کا جو ہے وہ ریسیوڈ ہے، یہ ہم نے بیسیکلی بنایا تھا لیکن اس کی ہم نے پیمنٹ نہیں کی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ایک ٹائم میں ڈیلیٹ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، خیر ہم اس کو دیکھتے ہیں اور اس کا سی پی آر جو ہے ہم ویو کرتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، یہ دیکھیں یہ ڈاؤن لوڈ ہو گئے، اب یہ کیا کہتے ہیں کہ 17 نومبر میں نے بتایا تھا نا کہ یہ 17 ڈیٹ آ رہا ہے اس کا، شاید آپ کو پتہ بھی ہو، اب اس کا سی پی آر، چلو وہ تو اب یہاں سے چلا گیا، لیکن خیر یہ جو ڈیٹ تھا یعنی پہلے سال ہوتا ہے وہ لیفٹ سائڈ سے سٹارٹ ہوتا ہے، یعنی یہ دیکھیں یہ آ رہا ہے، یہ سیل ٹیکس ہے، یہ اس کا جو ہے ایئر ہے، یہ منتھ ہے، یہ پھر کیا نام ہے ڈیٹ ہے، پھر اس کے بعد یہ اصل میں اس کی ٹائمنگ آ جاتی ہے، اب یہاں پہ تو نہیں آ رہا لیکن جس وقت آپ کریٹ کرتے تو وہ ٹائمنگ ہے، اور یہ آٹومیٹک اور وہ کرتا ہے اس کو، یہ ڈیوائڈ ہوا ہے، جب آپ اس کو سرچ بھی کریں گے تو آپ اس طرح کریں گے۔ خیر یہ تو آگے آپ کا سی پی آر، اب ہم واپس چلتے ہیں اور دوبارہ سے سیل ٹیکس کو ہی سرچ پہ چلے جاتے ہیں، اسی طرح آپ انکم ٹیکس کا بھی وہ کرتے ہیں، چلو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ویڈیو کو زیادہ لینتھی نہ ہو، یہ تو ہو گیا اس کا جو پیمنٹ کا وہ ہے سرچ کا ہے، اب اس طرح کی کوئی بھی وہ کر سکتے ہیں، سرچ کر سکتے ہیں۔ اب یہ ای فولڈر ہے، ای فولڈر میں آپ کو بہت ساری انفارمیشن ملیں گی، یہ دیکھیں یہ ڈیٹ ایکسپائر، ویلکم ٹو ٹیکس پیئر فیسیلیٹیشن پورٹل، your folder provides all functions listed in the left panel of this page pertaining to all federal excises sale tax، یعنی اس سے ریلیٹڈ جتنی بھی انفارمیشن ہے آپ کی سیل ٹیکس سے ریلیٹڈ وہ آپ کو بتاتا ہے۔ اب یہ دیکھیے 2022 ہے تو یہ اپڈیٹ ہوتا رہتا ہے، ٹھیک ہے، یہ اپڈیٹ کیسے ہوتا ہے کہ اگر آپ کو نہیں پتا، یعنی کبھی کبھار ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم جاتے ہیں سیل ٹیکس میں، اور سیل ٹیکس میں دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو ہے وہ کہاں پہ ہوا تھا، جو ہماری جی ڈیز تھی یا جو ہماری ایکسپورٹس تھی یا جو ہم نے سیلز کیے یا جو ریٹرنز ہم جمع کرائی، وہ ہم ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں اس طرح، ٹھیک ہے، اگر فار ایگزامپل میں ابھی چلا جاؤں اس منتھ میں، تو ویسے میں اگر یہاں پہ دیکھوں تو میں یہاں پہ آؤں گا، پھر وہاں مطلب آپ کو بہت لینتھی ہو جاتا ہے یہ، ٹھیک ہے، اگر آپ نے دیکھنا ہوتا ہے۔ آپ کیا کریں، یہاں پہ کلک کریں ای فولڈر پہ، اور ای فولڈر میں دیکھیں کہ 2022 سال جو ہے، یعنی 1 جولائی 2021 سے لے کے 20 جون 2022 تک آپ نے جتنی بھی امپورٹ ایکسپورٹ یا جو بھی کی ہوتی ہیں وہ یہاں پہ آ جاتی ہیں، یہ دیکھیں، آپ یہاں پہ ڈکلیریشن پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ
آپ کے پاس انکم ٹیکس ریٹرن ہے، انکم ٹیکس اسٹیٹمنٹس ہے، جو ہم اسٹیٹمنٹس بائی اینولی اور کوارٹرلی فائل کرتے ہیں، سیل ٹیکس ریٹرن ہے، سیل ٹیکس اسٹیٹمنٹ جب ہم کرتے ہیں، جی ڈیز امپورٹ ہے، جی ڈی ایکسپورٹ ہے. تو یہ دیکھیں ہم نے 2 جی ڈیز امپورٹ کی ہے، تو یہاں آپ کے پاس اس کی انفارمیشن آ جائے گی. یہ دیکھیں یہ آ رہی ہے، یہ ساری کلیکٹریٹ ہے، یہ ایچ سی اے جو جی ڈیز ٹائپ ہیں، یہ مشین نمبر ہے، یہ ڈیٹ ہے، کیش ہے، کیش ڈیٹ ہے، امپورٹ ویلیو ہے، مطلب اس کی ویلیو کتنی، یعنی آپ کے پاس یہ آ جاتی ہیں. اب یہ دیکھیں اگر آپ اس رپورٹ کو ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ کلک کریں، آپ کا یہاں پہ یہ ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اس پہ کتنا سیل ٹیکس دیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اس سے ریلیٹڈ آپ کو ساری وہ انفارمیشن دے رہا ہے. یہ دیکھیں آپ کو ایکسل شیٹ میں بھی ڈاؤن لوڈ ہو گیا. یہ بہت ہی بینیفٹ کی جگہ ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ بہت سارے لوگوں کو پتہ ہوگا، بہت کم لوگوں کو پتہ ہوگا. اچھا اس میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہے، اکثر لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا. اب یہ دیکھیں اس میں مجھے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس جی ڈی پہ جو ہے انہوں نے جو 2% آف سیل ٹیکس ہے وہ ڈیڈکٹ نہیں کیا ہے. تو آگے اگر میں ورکنگ کروں گا اس پہ تو میں اس میں وہ نہیں ڈالوں گا 2% جو ہے. ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس یہ انفارمیشن آ گئی. اچھا اب ہم چلتے ہیں 2021 کی طرف اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا کیا ہے. اب یہ 2021 ہے، اس میں اب ڈکلیریشن دیکھتے ہیں کہ یہ دیکھیں سیل ٹیکس ریٹرن ہم نے کتنی کی ہے، 11 کی ہم نے، کیونکہ چونکہ دسمبر کا جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ وہ ہم نے نئے پورٹل پہ کیے، تو وہ یہاں پہ ہمیں نومبر تک دکھائیں گے. اور اس سال میں ہم نے کتنی امپورٹس کی ہے، 3 امپورٹس کی ہے. یہ دیکھیں یہ ہمارا سٹارٹ ہو رہا ہے فیبروری، مارچ، اپریل، مئی بھی نہیں ہے، یہ ہم نے سبمٹ کیے. یہ ہم نے مئی کا جون میں کیے، اور یہ دونوں ہم نے ایک ڈیٹ میں کیے، جولائی، اگست، ستمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر. ٹھیک ہے، یعنی فروری سے ہم نے سٹارٹ کیے. تو یہ ہم نے اس دوران پھر جو یہ ایک طرح کی سمری ہے آپ کی کہ مطلب آپ نے کتنی ریٹرن جمع کی ہے. یہ دیکھیں ہم نے امپورٹس کیے تو یہ اس سے ریلیٹڈ وہ بتا رہا ہے. اچھا اس کے بعد پھر وہ کہتا ہے کہ پیمنٹ ہم نے کتنی کی، سیل ٹیکس کی ہم نے 2 پیمنٹ کی ہے. اکنالجڈ کتنی ہوئی، 11 ہوئی ہے، جو 11 سیل ٹیکس ریٹرنس کو اکنالج ہوئی ہے. جب ہم اس کو اکنالج کرتے ہیں، شاید آپ کو پتہ بھی، جب ہم سیل ٹیکس ریٹرن فائل کرتے تھے تو یہاں پہ نیچے لکھا ہوتا ہے اکنالج سیل ٹیکس اکنالجمنٹ. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے اس سے ریلیٹڈ ہے. اچھا یہاں پہ اگر کوئی ایس آر او وغیرہ نہیں آئی ہو انکم ٹیکس یا سیل ٹیکس سے ریلیٹڈ یا کسٹم یا ادر ہے تو وہ بھی آپ کو بتاتا ہے. یعنی یہ بہت ہی بینیفٹ کی جگہ ہے اگر آپ کو پتہ ہو اور آپ جو ہے دیکھنا چاہتے ہو. ٹھیک ہے، تو فرینڈس آج جسٹ آپ لوگوں کو یہ بتانا تھا کہ ہم نے جو پرانا پورٹل ہے وہ تو ہم نے چھوڑ دیا، لیکن اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو نئے پورٹل میں نہیں. ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ پروفائل کو ویو کرنا چاہتے ہیں، یہاں پہ آپ کوئی نئے یوزر بنانا چاہتے ہیں، چینج پاسورڈ کرنا چاہتے ہیں، چینج پن کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ سے ریلیٹڈ مطلب انفارمیشن ہے. یہ ایک انفارمیشن سینٹر بھی اسے کہتے ہیں ہم، جو آپ کو مطلب سمری دیتے ہیں آپ کی جو سیل ٹیکس ہے یا انکم ٹیکس ہے اس سے ریلیٹڈ. ٹھیک ہے، اب آپ کو تو پتہ ہوگا کہ آپ انکم ٹیکس کا کیسے وہ کریٹ کریں گے. یہاں پہ انکم ٹیکس میں جائیں گے کریٹ میں، تو یہاں پہ اگر آپ کوئی پیمنٹ انکم ٹیکس کا کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کریٹ کر سکتے ہیں. خیر وہ تو آپ اس سے لاگ آؤٹ بھی ہوں گے تو آپ وہاں پہ بھی کر سکتے ہیں، جس طرح ہم 1000 ATL چارجز یا جو بھی جمع کرتے ہیں. ٹھیک ہے فرینڈس، تو یہ اس کا جو ایک بہت ہی مطلب فیچر ہے، ایک امپورٹنٹ فیچر ہے، تو وہ آج ہم نے ڈسکس کی ہے. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے جو نیا پورٹل آیا اس سے ریلیٹڈ جو بھی ہوگا اپڈیٹس آئیں گے تو وہ آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کروں گا. لیکن ابھی تک اس میں اس طرح کی کوئی وہ نہیں آئی جو مطلب ڈسکس کرنے والی ہو، تو انشاءاللہ میں اسے بار بار دیکھوں گا اور جو اس میں چینجز آئیں گے تو میں آپ لوگ کے ساتھ ڈسکس کروں گا. ٹھیک ہے فرینڈس، یہاں تک کسی کو سمجھ نہ آیا تو وہ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، میسج کال بھی کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.